میرا محرم عشق سیزن 2 اس قلم مہر نور قسط نمبر 33۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی اور مزے سے جوس پی رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی کاشف بیٹھا تھا جو جیا کو پرسکون دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان دونوں کو الگ کرنے کے اتنے سارے طریقے تھے، پھر تم نے یہی طریقہ کیوں چنا؟ وہ ایک بار پھر اسی سوال پر آ چکا تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ جیا کھل کر مسکرائی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں آسان چیزیں پسند نہیں، تھوڑا سا مزہ، تھوڑی سی شرارت۔ اور تم نے وہ کہاوت سنی ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح عزت محبت کو ختم کرنے والی ہے۔ وہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ آخر کب تک ایک شیطان اپنے انجام سے بچا رہے گا؟ اتنا کہتے ساتھ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اب کیا کرنے والی ہو؟ کاشف اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ سکتا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس رائم کے 14 طبق روشن کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اسے بتانے والی ہوں کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور کو چن کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی آنکھوں سے غصے کی آگ نکل رہی تھی۔ اب وہ اپنے موبائل سے سم کارڈ نکال کر اس میں کوئی دوسرا سم کارڈ ڈال رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے چند کلک کیے اور کچھ تھا جو اس نے رائم کو بھیج دیا۔ فوراً وہ سم نکالی اور اسے توڑ دیا۔ اب دیکھتے ہیں رحیم اسلام شاہ کہ تمہارے اندر کتنی غیرت ہے۔ کیا تم اپنا جرم خود قبول کرتے ہو یا پھر یہ سب کچھ چھپا کر تم رانیہ کی نفرت برداشت کرتے ہو؟ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی اور کاشف ایک دم خاموش بیٹھا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی دوستی میں اتنا بھی گر سکتی ہے۔ کتنی دیر بعد اس کی ساکت جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ پاس پڑا اسٹول کھینچتے ہوئے رانیہ کے پاس بیٹھ گیا، دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بار بار رانیہ کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے، اور کس قدر کانفیڈنس کے ساتھ رائم نے کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ تو پھر آج یہ سب کیا ہو گیا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہتے جا رہے تھے۔ اس نے جھکتے رانیہ کے ماتھے پر لب رکھے، آنکھوں کی سرخی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے، خدا کی قسم میں اس کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں اس کا وہ حال کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں نیہا، میں اس شخص کو بھیانک موت ماروں گا۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ ادا کرتا ہوا اس وقت واقعی نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ خاموش کمرے میں اچانک موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کا دھیان موبائل کی طرف گیا۔ کہتے ہیں صرف ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو بدلنے میں، بس ایک لمحہ۔ اور وہ لمحہ آ گیا تھا۔ رائم نے جیسے اپنا موبائل سامنے کیا تو اسکرین پر کوئی ویڈیو جگمگا رہی تھی۔ صرف کچھ سیکنڈز کی ویڈیو تھی، لیکن اس ویڈیو نے رائم کے سر پر سارے ہسپتال کی عمارت دے ماری۔ آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ ویڈیو کے کیپشن میں رومن اردو میں ایک لائن لکھی تھی، رائم اسلام شاہ نے اپنی ہی منگیتر اور کزن کو بنایا ظلم کا نشان۔ بس ایک فکرہ اور رائم اسلام شاہ کی ساری ہستی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے اسٹول سے اٹھا تھا اور اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے قدم لیتا گیا، یہاں تک کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ وہ ویڈیو میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ اور رانیہ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ شل، بے یقین، حیران، اس نے اسی بے یقینی سے چہرہ اٹھائے رانیہ کو دیکھا۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ رانیہ کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھوئے گا، پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اسے کل رات کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ ناممکن تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رائم کے پاس فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ یہ ویڈیو کس نے سینڈ کیا اور یہ ویڈیو کس کے پاس کہاں سے آئی۔ اسے فی الحال صرف اور صرف رانیہ کی پرواہ تھی۔ کتنی دیر وہ اس دیوار کے ساتھ بے یقین کھڑا رہا، پھر جب جسم میں حرکت ہوئی، حواس بیدار ہوئے تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ سیدھا سی ڈاکٹر کے کیبن تک آیا جو ڈاکٹر رانیہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے چہرہ اٹھائے رائم کو دیکھا۔ مجھے ابھی اور اس وقت میری وائف کی میڈیکل رپورٹ چاہیے، وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ ڈاکٹر نے بنا کچھ کہے رانیہ کی میڈیکل رپورٹ اٹھا کر رائم کے حوالے کر دی۔ رائم کا سر چکرا رہا تھا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ فوراً اس ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ اسے سچ کی تلاش میں جانا تھا۔ صرف ایک ویڈیو کے بل بوتے پر وہ یہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ہاسپٹل میں آیا تھا جہاں وہ جاب کرتا تھا، اور اس وقت وہ وہاں پر لیب میں بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں، اس نے سختی سے لیب اٹینڈنٹ کو ہدایت دی۔ لیکن سر، لیب اٹینڈنٹ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ میرے پرسنل ٹیسٹ ہیں، اتنا کہتے ساتھ رائم نے اپنا بلڈ سیمپل دیا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرے بلڈ میں کسی قسم کا کوئی نشہ تھا؟ اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ اور بھی کروانا ہے۔ آخری بات پر رائم کی آواز دھیمی ہو گئی۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن رائم اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ وہ سارے اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ فریال کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ نعت مسلسل اسے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن اسے کہاں حوصلہ آنا تھا۔ میری بیٹی کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آخر کس نے کیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ ایک سائڈ پر ہی نایا اور سوہان کھڑے تھے اور شاویز پتھر کی مورت بنا بس
بے بسی سے ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں بیٹھا تھا۔ عنایا شاویز کے پاس آئی اور اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈا، اسے تڑپتے ہوئے پکارا تھا۔ شاویز کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے عنایا کی طرف دیکھا اور فوراً اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جو اسے اپنے باپ کے بعد سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس کے سینے سے لگنے کی دیر تھی کہ شاویز پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی زندگی میں آنے والی ہر عورت کو ہی اتنی تکلیف ملتی ہے۔ پہلے اس کی بہن تکلیفوں میں جلتی رہی، پھر بیوی، اس کے بعد بیٹی اور بھانجی۔ عنایا کی اپنی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے شاویز کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاویز ایک بار کھل کر رو لے تاکہ اس کے اندر چلتی تکلیف باہر نکل آئے۔ سوہان بے بسی سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا جسے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دوائیوں کے زیر اثر وہ بے ہوش ہے، اسے ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر تک ہوش آ جائے۔ رائم کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے زوہان نے اسے کتنے فون کیے لیکن اس نے دوبارہ موبائل اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ سارے اس کوریڈور میں ہی موجود تھے جب ڈاکٹر باہر نکلی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر وہ سب بے بسی سے آنکھیں میچ گئے تھے۔ سب سے پہلے زوہان نے اندر جانے کی ہمت کی کیونکہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی وہ رانیہ کو دیکھ پاتا، اور وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ نیم و آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور پاس پڑے اسٹول پر ہی بیٹھ گیا۔ دل میں ہول اٹھ رہے تھے، تکلیف ہی تکلیف تھی۔ رانی، بہت مشکل سے اس نے پکارا تھا اور اس کی آواز سے رانیہ کی نظروں کو زاویہ بدلا تھا۔ اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ زوہان کو دیکھا، پھر آس پاس دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا لالا؟ میں یہاں پر کیوں ہوں؟ جیسے اسے عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ زوہان ایک دم خاموش تھا، اس کے پاس رانیہ کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بتائیں لالا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ ایک بار پھر سوال پوچھ رہی تھی لیکن زوہان کے لبوں پر گہری چپ تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، کہیں بھی رائم نظر نہیں آ رہا تھا۔ رائم؟ رائم کہاں ہے؟ وہ جیسے بے چین ہوئی تھی۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ زوہان نے بہت مشکل سے خود کو کچھ کہنے کے لیے تیار رکھا۔ اس کی بات سنتی رانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پلیز انہیں بلا کر لائیں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اپنے گلے پر ہاتھ پھیرنے لگی جیسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے زوہان کچھ کہتا پولیس کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ زوہان نے پلٹ کر پولیس کو دیکھا اور بے بسی سے آنکھیں بند کر گیا۔ جیسے ہی پیشنٹ کو ہوش آتا ہے پہلے پولیس بیان لینے کے لیے آ جاتی ہے تاکہ پھر کوئی بھی پیشنٹ سے مل کر اس پر یہ زور نہ ڈال سکے کہ وہ اپنا بیان بدلے۔ زوہان اٹھ کر کچھ قدم پیچھے ہو گیا۔ اب پولیس انسپکٹر اس کے پاس اسٹول پر بیٹھ رہے تھے۔ تو مس رانیہ، آپ بتانا پسند کریں گی کہ کل رات آپ کہاں تھی؟ رانیہ نے ایک خوفزدہ نظر زوہان پر ڈالی جو اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ یاد کرنا چاہا۔ میری کلاس فیلو جیا، اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، وہاں پر گئی تھی۔ وہ کہیں کھوئی کھوئی بتانے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پولیس والے نے اگلا سوال پوچھا۔ میں رائم کا انتظار کر رہی تھی، وہ مجھے پک کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد مکمل طور پر خاموشی ہو گئی۔ پولیس والے نے ایک نظر زوہان کو دیکھا اور دوبارہ دوسری نظر رانیہ پر ڈالی۔ ذرا بتانا پسند کریں گی کہ رائم سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اور رانیہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوئے تھے۔ وہ میرے شوہر ہیں۔ پولیس والے نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، ساتھ وہ سارے سوالوں کے جواب نوٹ کر رہے تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ وہ کون تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ انسپکٹر کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رانیہ کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار کے لیے پوری پھیل گئیں۔ پولیس انسپکٹر کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے اتنی زور سے آنکھیں مینچ لیں کہ آنکھوں میں شدید تکلیف اٹھی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک پھولی بصری یاد نمایاں ہوئی۔ کوئی اس کے چہرے پر جھکا، اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، کوئی اسے چھو رہا تھا، بس اس سے زیادہ رانیہ کو یاد نہیں۔ نہیں، وہ ایک دم ہی تکلیف سے تڑپی تھی۔ زوہان نے اذیت سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پوری شدت سے چلائی۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ پڑ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو رائم کی امانت تھی۔ رانیہ کا دل چاہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پولیس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ کیا آپ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ سارے منظر دھندلے تھے، کوئی مجھے چھو رہا تھا، وہ تڑپتی ہوئی بے بسی سے چلائی تھی۔ پولیس والے نے اگلا سوال پوچھا۔ لیکن آپ کی دوست جیا کا کہنا ہے کہ آپ رائم شاہ کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس سے نکل گئی تھیں۔ اس سوال پر زوہان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ رانیہ نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ یاد نہیں آیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں، وہ ایک بار پھر بے بسی سے چلائی تھی۔ اس سے زیادہ برداشت زوہان میں نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا اور پولیس انسپکٹر کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آپ اس سے زیادہ اسے پریشان نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ پولیس والے بنا کچھ کہے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ بے بسی اور اذیت ہی اذیت تھی۔ کیوں؟ اس کے لبوں سے ایک ہی پکار نکل رہی تھی کہ آخر کیوں وہ کھل کر روئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ رانی، زوہان نے دوبارہ پکارا تھا۔ یہ کیا ہو گیا لالا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے گلے پر ہاتھ پھیر رہی تھی جہاں پر خراش کے نشان تھے۔ شاید اس کے گلے سے جب پینڈنٹ اتارا تھا تب یہ خراش پڑ گئی تھی۔
کسی نے مجھے چھو کر مجھے گندا کر دیا ہے، میں کس طرح ابراہیم کے سامنے جاؤں گی؟ میں نے خیانت کر دی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی روئی تھی۔ ذہان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ میری پیاری بہن، میری پیاری بہن، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، اور تم جانتی ہو رائم تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اس مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہو، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے جھوٹے دلاسے دے رہا تھا، لیکن رانیہ نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کس طرح ان کا سامنا کروں گی؟ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ کاش میں مر جاؤں۔ بے بسی سے روتے ہوئے اس نے خود کو ہی ایک بد دعا دے دی۔ عنایا بے بسی سے دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے زیادہ اسے رائم کی فکر ہو رہی تھی، جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی کیبن میں چکر کاٹتے ہوئے اس رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ موبائل فون اس نے سائلنٹ پر کر رکھا تھا۔ اسے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ جب تک وہ سارا سچ نہیں جان لیتا تب تک وہ سکون کی سانس نہیں لے سکتا تھا۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ کیبن کے دروازے کھلے اور ایک لیب اٹینڈنٹ اندر داخل ہوا۔ سر، دونوں ٹیسٹ کے رزلٹ آ چکے ہیں۔ اس نے وہ دونوں رپورٹس رائم کی طرف بڑھائی تھیں۔ رائم کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ دونوں رپورٹ کے رزلٹس پکڑ لیے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ وہ سر ہلاتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ رائم نے کپکپاتے ہاتھوں سے ان دونوں رپورٹس کو لفافوں سے باہر نکالا۔ اس نے پہلے وہ رپورٹ دیکھی جو اس کے بلڈ سیمپل سے لی گئی تھی۔ اس کی باڈی میں خطرناک حد تک ہائی ڈوز ڈرگز ملا تھا، اور رائم کا سر ایک بار پورا چکرایا تھا۔ اس نے بہت ہمت کرتے دوسری رپورٹ کو کھولنا چاہا۔ یہ رپورٹ فیصلہ کرنے والی تھی کہ آخر سچ کیا تھا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا اسے ہر قسم کی آزمائش سے باہر نکال دے۔ ایک بار آنکھیں بند کی، اس نے گہرا سانس لیا، پھر آنکھیں کھول کر اس رپورٹ کو کھولا۔ جیسے ہی رزلٹ والے خانے میں نظر پڑی، رائم کا سانس رک گیا۔ رزلٹ پازیٹیو تھا۔ اس کے جسم میں بیک وقت تکلیف کی لہریں اٹھ پڑیں۔ بے یقینی، حیرت، غمی، خوشی، سارے جذبات ایک ساتھ ابھرے تھے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کو کسی دوسرے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن پھر بھی وہ تکلیف میں تھا۔ اس نے رانیہ کے مان کو توڑ دیا۔ وہ کس منہ کے ساتھ اس کے سامنے جائے گا؟ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی، ویسے ویسے ان دونوں کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس آدھ کھلی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا رائم آئے گا، شاید اب آ جائے، لیکن ساری رات گزر گئی، رائم اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا۔ وہ سمجھ گئی تھی، بھلا غیرت مند مرد آخر اس عورت کے سامنے کیوں آئے گا جو تباہ ہو چکی ہو؟ رانیہ کی آنکھیں ویران ہو گئیں۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے ہی نہیں آیا۔ رات سے صبح ہو گئی، صبح سے دوپہر، لیکن رائم کہاں گیا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ رائم رانیہ سے بدگمان ہو چکا ہے۔ رانیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور نہ ہی شاویز سے کوئی بات کر رہی تھی، نہ ہی فریال کی کسی بات کا کوئی جواب دے رہی تھی۔ عنایا اور ذہان نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ حویلی آنے کے بعد بھی وہ سارے اس کے پاس بیٹھے تھے، لیکن اس کی نظریں صرف دروازے میں تھیں۔ وہ جیسے ہی اس پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو نرس اس کے پاس کھڑی اس کے گلے اور گردن پر میڈیسن لگا رہی تھی۔ حنین تھوڑی سی تکیوں کے سہارے اوپر ہو کر بیٹھی تھی۔ اسخان کی نظر اس کے ہاتھوں تک گئی۔ اس نے سختی سے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ رکھی تھی۔ یقیناً اس میڈیسن کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس کے جسم پر جلن کا کام کر رہی تھی۔ اسخان بیٹھ تک آیا۔ لائیں، مجھے دیں۔ اس نے نرس کے ہاتھ سے وہ میڈیسن پکڑ لی۔ نرس کچھ متذبذب کا شکار ہوئی۔ لیکن سر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بہتر ہوگا میں یہ لگانا سیکھ لوں، ویسے بھی گھر جانے کے بعد اس کی ڈریسنگ میں خود کرنے والا ہوں۔ اسخان نے سختی سے کہا تھا کہ نرس بنا کچھ کہے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسخان کو دیکھا تھا، جو اس کی شرٹ کو بازو کی سائڈ سے لگا کر اب اس کے کندھے اور بازو پر وہ میڈیسن لگا رہا تھا۔ اس کا کندھا اور بازو تھوڑا سا جلا تھا۔ دو آنسو ٹوٹ کر بہتے اور حنین کی گالوں پر پھسل گئے۔ اسخان نے ڈریسنگ کرنے کے بعد اس کی شرٹ ٹھیک کی اور بٹن بند کر دیے۔ وہ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ حنین کے بالوں پر لب رکھے کہ حنین کو سکون کا احساس ہوا۔ اسخان نے اسے ٹھیک سے لٹایا، پھر وہ اس کے پاؤں کے پاس آیا اور اب وہ وہاں پر بھی میڈیسن لگا رہا تھا۔ حنین اسے روکنا چاہتی تھی، یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے پاؤں کو مت چھوؤ، لیکن اس کے حلق سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کچھ دن تک وہ ٹھیک سے بول نہیں پائے گی، لیکن جیسے جیسے زخم ٹھیک ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے بولنے کا انداز بھی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اس کے پاؤں پر بھی ڈریسنگ کرنے کے بعد وہ واش روم میں ہاتھ دھونے چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس کے پاس بیٹھا تھا اور اب وہ سوپ کا باؤل کھول رہا تھا۔ چلو کچھ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے سوپ کا چمچ بھر کر حنین کے منہ کے قریب کیا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوپ پینے لگی۔ اسخان جانتا تھا وہ تکلیف میں ہے، اس لیے اس کے سامنے وہ خود کو مضبوط دکھا رہا تھا، ورنہ خود اندر تک وہ تکلیف سے تڑپا ہوا چور تھا۔ فکر مت کرو، ہم جلدی گھر چلیں گے۔ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں چھپا سوال پڑ گیا۔ سوپ پلانے کے بعد وہ اس کا چہرہ ٹیشو سے صاف کیے اس کے بال سمیٹ رہا تھا۔ وہ دونوں سے حنین کے ساتھ تھا، ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا۔ وہ بس نم آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔
2 दिन गुजर चुके थे, वो कमरे में बंद थी, किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वो आराम कर सके। वो सारे बेबसी से दूसरे फ्लोर के लाउंज में बैठे थे और वो इस वक्त अंदर वो कमरे के वसत में खड़ी थी। उसके भीगे बाल सारे कमर पर साया फगन थे। उसे लग रहा था जैसे वो अब भी नापाक है, ये पानी भी उसे पाक नहीं कर सकता। उसे यूं लगा जैसे उसका सांस बंद हो रहा है। तभी उसने जिस्म में चादर उतार कर दूर फेंकी। वो अपने कमरे में मौजूद इस शीशे तक आई, आईने में अपना अक्स बगौर देखा। जैसे उसका जिस्म नीलो नील था, उसे लगा उसकी रूह भी नीलो नील हो गई। उसे इस वक्त खुद से नफरत महसूस हो रही थी, बेतहाशा और बेइंतहा नफरत। गले में जो कब से फंदा लगा हुआ था, वो दबी दबी सिसकियों की सूरत बाहर निकलने लगा। एक जहरआलूदा एहसास जिस्म को हर जगह से बिच्छू की तरह डंक मारा था। उसने हजारनी सा होकर अपना चेहरा, अपनी गर्दन बुरी तरह रगड़ कर नोच कर वो एहसास खुद से झटकने की कोशिश की, मगर बेसूद। इस लम्स की तासीर की हद शिद्दत उसके पूरे वजूद की जिल्द की तह तक उतर चुकी थी। वो अपना पूरा वजूद भी नोच डालती, तब भी ये बेसूद था, क्योंकि उस शख्स ने रानिया शाह के जिस्म को नहीं, उसकी रूह को उधेड़ कर रख दिया था। वो इब्राहिम के काबिल नहीं रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे थे। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने बेकानगी अंदाज में चेहरा मोड़े दरवाजे तक देखा तो इब्राहिम शाह अधखुले दरवाजे में खड़ा था। रानिया पत्थर हो गई। वो पूरे 2 दिन बाद उसे नजर आया था। क्या वो इससे कोई सज़ा देगा या उससे हर रिश्ता ख़त्म कर लेगा? क्या इब्राहिम अब उसे छोड़ देगा? वो कदम कदम चलता उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो घबराती हुई कदम कदम पीछे लेने लगी। सर में कान के अंदाज में नफ़ी में हिल रहा था। ये वो शख्स था जिससे रानिया ने सालों मोहब्बत की थी, लेकिन मोहब्बत का सिला क्या मिला? वो खुद को इब्राहिम के काबिल नहीं समझती थी। पूरे 2 दिन तक वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था ये पता लगाने की कि क्या हुआ था, कैसे, कब, क्यों, लेकिन हर रास्ता बंद था। उसे कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिला था। 2 दिन तक वो खुद से ही जंग लड़ता रहा और फिर आज बिलाखिर वो हवेली में दाखिल हुआ था। वो जैसे ही दूसरे फ्लोर तक पहुंचा तो उसने देखा सारे यहीं बैठे हुए थे। वो बिना उनसे कोई बात किए रानिया के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब फरियाल की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए, वो रुका, फिर वापस पलटा। अभी उसे कुछ मत कहना, उसे अकेला छोड़ दो राइम। राइम हैरान हुआ था। उसे कम से कम फरियाल से ये उम्मीद नहीं थी। उसने एक नज़र सारे ख़ानदान को देखा। एक साइड पर ही नैना भी खड़ी थी, इस तमाशे को एंजॉय कर रही थी। वो फरियाल के पास आया। क्या चाहती हैं आप? उसने उल्टा सवाल पूछा। फरियाल ने भीगी आंखों से नफ़ी में सिर हिलाया। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है राइम। वो शायद माँ होकर वजाहत दे रही थी कि राइम को अफसोस हुआ। आंखों में छन से कुछ टूटा था। वो लोग क्या समझ रहे थे कि वो रानिया को कोई सज़ा देने आया है, या फिर वो इसे गलत समझ रहा है? तकलीफ़ हुई थी। आपको क्या लगता है आनी कि मैं उसे गलत समझता हूँ? उसने एक नज़र इन सबको देखा जो खामोश बैठे थे। क्योंकि वो 2 दिन तक गायब था, इसलिए सब यही समझ रहे थे कि वो रानिया को ही गलत समझेगा। राइम ने अफसोस से सर को दाएं बाएं जुम्बिश दी। वो मेरी बीवी है और आपको लगता है कि मैं यहाँ उसे सज़ा सुनाने के लिए आया हूँ? मियाँ बीवी का मतलब होता है सुख दुख के साथी। वो मेरी साथी है। उसे इस तकलीफ़ से बाहर निकालना मेरा मकसद है। आप मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते। आखिरी बात कुछ सख्ती से कहते हुए वो बिना इनकी बात सुने रानिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये ज़िंदगी में पहली बार था जब रानिया उससे घबराती हुई कदम पीछे ले रही थी। कहीं सीने में बहुत ज़ोर से किसी ने खंजर मारा था। वो बेड के पास जा लगी, फिर वहीं रह गई, दोनों हाथ चेहरे पर रखे। वो फूट फूट कर रो रही थी। कभी अपना गला मसल रही थी, कभी बाजू मसल रही थी, जैसे वो इस गंदे लम्स को अपने आप से दूर कर देना चाहती हो। इस वक्त वो कितनी तकलीफ़ में थी, सिर्फ वही जानती थी। और राइम कदम कदम चलता उसके पास आया, फिर दो जानों ज़मीन पर ही उसके पास बैठा था, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। उसकी हिचकियाँ वहीं कहीं दम तोड़ गईं। वो भीगी आंखों के साथ राइम को देख रही थी। राइम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सारे अल्फाज हलक में ही दम तोड़ रहे थे। इससे पहले वो खुद में हिम्मत जमा करके उसे कुछ कहता, वो अपने दोनों हाथ राइम के हाथों से आज़ाद करवा गई और ख़ुद को राइम से दूर करने की कोशिश की। उसने अपना हाथ उठाकर रानिया के आंसू साफ करने चाहे, मगर वो अपना चेहरा मोड़ गई। बहुत हिम्मत जमा करते राइम ने उसका नाम पुकारा, निया। रानिया का कलेजा जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। वो जल्दी से अपने दोनों पाँव ऊपर उठाए सिमट कर बेड पर बैठ गई। यहाँ से जाएं। उसने सिसकियों के दौरान बहुत मुश्किल से 3 लफ्ज़ बोले थे। राइम समझ ना सका वो क्यों इसे खुद से दूर कर रही है। मेरा ये वजूद नापाक हो चुका है, प्लीज़ यहाँ से जाएं। उसके अगले अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो राइम के कानों में उतरा। कैसी बातें कर रही हो? वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए धीमे लहजे में बोला। रानिया जो चेहरा मोड़े बैठी थी, उसने अपना चेहरा दोबारा मोड़ा और राइम को देखा, और बस जैसे ही दोनों की आंखें टकराई वो लम्हों में पिघलती हुई मोम का ढेर बन गई। एक बार फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। राइम ज़मीन से उठा और उसके पास बेड पर बैठा, बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लगाया। वो राइम से दूर होने की कोशिश करने लगी। दूर रहे मुझसे, मेरा यह गलीज़ वजूद आपको गंदा कर रहा है।
وہ کتنی مشکل سے الفاظ ادا کر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ تھے اور رائم کو اب اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کے ساتھ گزرے حادثے کا یہ رد عمل ہے۔ رائم جو اسے یہ بتانے والا تھا کہ اس کا وجود گندا نہیں ہوا، اسے کسی غیر مرد نے نہیں چھوا، اس پہ ہمت نہ ہو سکی اسے سارا سچ بتا دیتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا جس کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف میں ہو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں نیا، میں اس شخص کو تڑپا کر ماروں گا۔ رائم کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، لیکن رانیہ کہاں سے سن رہی تھی۔ وہ زبردستی خود کو رائم سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھ سے دور رہیں، میرا یہ خلیز وجود آپ کو بھی گندا کر رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات دہراتی ہوئی ہذیانی انداز میں چیخی تھی، جہاں یہاں سے رائم۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے خود سے دور کر رہی تھی، لیکن رائم اس سے دور ہونے کی بجائے مزید اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ جس نے بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے میرا استعمال کیا ہے، خدا کی قسم میں اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں ہڑبڑایا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اب وہ خود کو کچھ ریلیکس پایا۔ رانیہ بھی خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر رائم کی پکڑ ڈھیلی کر دی، وہ لمحوں میں اس سے دور ہوتی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کی جانب اشارہ کری تھی، یہ دیکھیں، مجھے یہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ہر جگہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں اب سوائے کسی گندگی کے ڈھیر کے کچھ نہیں رہی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں نہیں لینے آئے مجھے؟ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھتی اس کا کالر پکڑے تڑپ کر چیخی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز کمرے سے باہر تک گئی۔ رائم بنا کچھ کہے اس کے پاس ہوا، اسے دوبارہ نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہارے اندر جتنی بھی تکلیف ہے سب باہر نکال دو، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کی پیٹ تھپ تھپانے لگا تاکہ وہ اپنے اندر کا سارا غبار رو رو کر باہر نکالے، لیکن وہ خود کو رائم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے، بے تحاشا نفرت، خدا کے واسطے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے پوری قوت سے چلائی تھی۔ رائم نے ایک دم اسے چھوڑ دیا۔ کتنے ہی آنسو تھے جو ٹوٹ کر رائم کی آنکھوں سے نکلے اور اس کی بیٹ میں جذب ہو گئے۔ وہ اس وقت مینٹلی کتنی پریشان تھی صرف وہی جان سکتی تھی۔ کوئی اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کا یہ بکھرا لہجہ، اس کی تکلیف زدہ آنکھیں، اس کا ٹوٹا پھوٹا وجود، کاش رائم اسے سمجھ سکتا، لیکن اسے بھی وقت چاہیے تھا خود کو اس ٹراما سے باہر نکلنے کے لیے۔ جب رائم اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو وہ غصے سے رائم کا بازو پکڑے اسے کمرے سے باہر کی طرف لے گئی اور اسے دروازہ کھولے باہر دھکا دے دیا۔ رائم نے اپنا جسم ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے باہر گرتے گرتے بچا، خبردار، اگر اب کوئی میرے پاس آیا میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ پوری طاقت سے چلائی اور پھر اسی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ رائم کے اندر بہت سارے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن وہ ایک دم خاموش تھا اور اندر وہ دروازے میں ہی بیٹھتی چلی گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں سارے ہی باہر سن رہے تھے، لیکن کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ میں آپ کے قابل نہیں رہی رائم، بہتر ہوگا کہ مجھے بھول جائیں گے کسی رانیہ شاہ کا وجود بھی اس دنیا میں ہے، بھول جائیں کہ کبھی آپ نے مجھ سے محبت کی تھی، کیونکہ میں وفا نہیں کر سکی۔ اس نے ایک سرگوشی کی تھی، لیکن کیونکہ وہ ان سب کی وجہ خود کو سمجھ رہی تھی، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ شخص کون تھا، بس اسے یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ وہ اب رائم کے قابل نہیں رہی۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور اب بے آواز رو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے رونے کی آواز سنے، اور کمرے کے باہر ان سب نے بے بسی سے رائم کو دیکھا جو بنا کسی کی طرف دیکھے سیڑھیوں اترتا حویلی سے باہر جا رہا تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ اگلے 2 گھنٹے بعد وہ فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سالوں پہلے مشعل شاہ نیچے گری تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اسخان نے اپنا ہاتھ پتھر میں مار مار کر زخمی کر لیا تھا۔ وہ اس گہری کھائی کے اوپر کھڑا ہوا، اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ سامنے موجود درخت میں دے مارا۔ پھر وہ ایک پر بس نہیں ہوا، وہ بار بار اپنا ہاتھ اس درخت میں مار رہا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ تب جا کر کہیں اس کا ہاتھ رکا۔ رائم شاہ کے اندر باہر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ پوری طاقت سے چلایا تھا۔ اس نے اپنے سر کے بال دونوں ہاتھوں میں دبوچے ہوئے تھے۔ اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا پوری شدت سے چلا رہا تھا۔ اس کی خطرناک چیخیں ساری وادی میں گونج رہی تھیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جو کوئی بھی ہو، تمہارے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نہ نکالا تو میرا نام بھی رائم شاہ نہیں۔ تم نے میری بیوی کو تکلیف دے دی ہے، تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ یہ ساری دنیا یاد رکھے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہاں موجود پرندے بھی درختوں سے خوفزدہ ہوتے اڑ گئے۔ میں رائم اسلام شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی نیا کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ وہ اتنی سختی سے کر رہا تھا کہ وہاں موجود درختوں کے پتے ترک لرز گئے تھے۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ ہاسپٹل سے نکلا، وہ فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچا یا نہیں پہنچا اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھا۔ جاری ہے